ومصلیہ قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام زمانے ایک جیسے نہیں اور تمام مکان ایک جیسے نہیں، مکان مختلف ہے، زمان بھی مختلف ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ازمنہ میں سے، زمانوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ مقدس، موقر اور محترم بنایا۔ اس میں کسی شخص کا پیغام کوئی شخص دے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جس قدر اہمیت اس پیغام کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضلیت کی حامل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ رب العزت نے اس رات کے اہمیت عطا فرمائی، دن کی اہمیت عطا فرمائی، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اتنا بڑا اعزاز ہے اس مقدس مہینے کا، جو شخص اس میں نوافل کو ادا کرتا ہے اور فرائض کو ادا کرتا ہے ان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ جو فرض کو ادا کرتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص نفلوں کو اختیار کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے فرضوں کو ادا کیا، جو ثواب وہاں دستیاب ہوتا ہے وہ ثواب اسے نفلوں کی صورت میں یہاں دستیاب۔ اور جو شخص مقدس مہینے رمضان المبارک میں وہ فرائض کو ادا کرتا ہے، دوسرے دنوں میں جو 70 مرتبہ وہ ادائیگی کی جائے جو اس کا ثواب ہے، وہ رب ذوالجلال رمضان المبارک میں عطا فرماتا۔ پھر فرمایا شہر ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر جب انسان کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا۔ اور فرمایا بشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، مالیات میں ہمدردی ہے، وہ عبادات میں ہمدردی ہے، یہ اس کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہ شخص مواسات کو اختیار کرتا۔ اور یہ مقدس مہینہ شہر جزاد فیہ رزق المؤمن، بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا۔ من فطر فیہ صائما کان کمن، اور یہ بندہ جو شخص کسی آدمی کو اس مہینے میں روزہ افطار کرواتا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ جل جلالہ کی رحمت میں اتنا جوش آتا ہے کہ اس روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ومغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا۔ ایک شخص اٹھے، انہوں نے کہا حضور لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، وہ روزوں کی افطاری کروائے، وہ دسترخوان جیسے لگائے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس اہتمام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا دسترخوان لگایا جائے، بلکہ فرمایا ان اللہ یؤتی ھذا الاجر، اللہ رب العزت یہ اجر اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے، من فطر علی تمرۃ، جس نے کسی ایک آدمی کو کھجور عطا کر دی اور روزے کی افطاری کروا لی، اللہ رب العزت اسے بھی یہ ثواب دے دیتا۔ وشربۃ ماء، صرف پانی کا ایک گھونٹ دے دیا، اللہ رب العزت پھر بھی یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ ومزقۃ لبن، اور اگر کوئی شخص وہ یہ کرتا ہے کہ دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو دے دیتا ہے تو یہ ثواب پھر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اور یہ عمل جو مقدس مہینے ماہ سیام میں ہے، ماہ سیام کے اندر اللہ جل جلالہ جو بندے کو مقام عطا کرتا ہے، فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ مقدس مہینہ اولہ رحمت، 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وأوسطہ مغفرۃ، اگلے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں فرمایا اتق من النار، رب ذوالجلال جس بندے پر راضی ہوتا ہے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ اور فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو شخص کسی اپنے مملوک سے ان دنوں میں تخفیف پیدا کرتا ہے، تخفیف کا مطلب ہے کہ اسے تنگ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس بندے کو تخفیف کرنے والے کو اپنی رحمتوں سے سرفرازی عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب کوئی شخص رمضان المبارک میں آ جاتا ہے تو اس مقدس مہینے میں جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور یا فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین،
اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک ایسا مجموعی طور پر اجتماعی سطح پر ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو وہ ماحول پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس ماحول میں جنت کا داخلہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف پیش رفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مجموعی سطح پر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ انسان شیطانی کارروائیوں سے بچ جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت اذا داخل رمضان، جب رمضان المبارک آتا ہے، ان الجنت تزخرف، جنت کو سجایا جاتا من راس الحول الى حول القابل۔ اور پھر یہ ہے کہ جس وقت وہ رمضان المبارک آخری دن ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت جنت الفردوس کو سجانے کا حکم اس لیے دے دیتا ہے کہ 1 سال کے بعد پھر رمضان المبارک آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان المبارک کی مقدس مہینے کی تیاری کرنا، چونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے کہ رمضان کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، یا تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، شہر رمضان اللہ، کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کو رمضان جو کہا جاتا ہے یہ رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی بھٹی، جلانا۔ جو بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کے گناہوں کو جلا دیتا۔ یا پھر اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ موسم گرما کے بعد جو بارش برستی ہے، اس کے ساتھ درختوں کے پتے دھل جایا کرتے ہیں، ساری علائشیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو روحانیت پر جاری و ساری ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص مقدس مہینے کو احترام سے اختیار کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کے دھول کو دور کر دیا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ یہاں پر رمضان المبارک سے پہلے بھی اس کی تیاری ہو اور رمضان المبارک میں بھی اس کی تیاری ہو تو انسان خدا رسیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ ہمدردی مختلف مقامات پر، صرف اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی نہیں، اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کو اللہ کے سپرد کر، اور گھر کے اندر تدبیر منزل کے اندر مواسات مہربانی یہ ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور خدام کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اور معاشرتی سطح پر مواسات یہ ہے کہ اس کا مقننہ، انتظامیہ اور یہ جتنے ہمارے پلرز ہیں وہ سارے کے سارے اس انداز میں اسے لیں کہ یہاں پر کوئی شخص قانون ساز ادارہ ہو، تقنینی چیز ہو، اور وہاں پر اس کی عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، ایسے ضابطوں کی طرف بڑھے کہ وہ سارا نظام درست ہوتا چلا جائے۔ اجتماعی سطح پر مواسات یہ ہے، ہمدردی یہ ہے، ہمارا نظام سیاست، نظام تمدن، نظام معیشت اور نظام تہذیب اس قالب میں ڈھلا ہوا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے افراد کو، ایسے معاشرے کو وہ شاباش دیں، اپریشیٹ کرے کہ تم نے وہی کام کیا ہے جو میں مصطفیٰ نے چاہا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔